زقوم کھلایا جائے گا، فرمایا حمیم کھلایا جائے گا۔ وہ جو اس کا گندا عمل ہے وہ پانی بن کے آئے گا لیکن گرم پانی ہوگا، وہ جو اس کا گندا عمل ہے وہ کانٹے دار غذا بن کے آئے گی، اس کے گلے کو چیر کے پھاڑ دے گی، لیکن فرمایا جو مومن ہوگا اور عمل کے ساتھ آئے گا اسے آب کوثر سے نوازا جائے گا، اسے صحبت امیر المومنین سے نوازا جائے گا۔ تبھی فرمایا کسی عالم کو جب بیٹے نے خواب میں دیکھا کہ بابا اگر دنیا واپس بلائے اور زندگی میں ایک کام کرنے کے لیے بولا جائے بتاؤ آپ کون سا کام کرو گے؟ کہ میرے لال اگر واپسی ہو تو اس ایک دن میں ایک ہی عمل انجام دوں گا۔ وہ کون سا عمل ہے؟ فرمایا اپنے مولا امام رضا کی زیارت کو جاؤں گا۔ کہ بابا وہ کیوں؟ کہ اگر دنیا میں ایک مرتبہ رضا کی زیارت کے لیے گیا وہ ایک زیارت کے بدلے میں 3 مرتبہ عالم برزخ میں مجھ سے ملنے کے لیے آئے۔ اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم۔ کسی نے سوال کیا کہ مولانا جس طرح یہاں پہ ہماری سوشل لائف ہے کیا آخرت میں بھی ایسی سوشل لائف ہے؟ جیسے میرے دادا، میرے نانا، میری نانی مرحوم جتنے ہو گئے، کیا وہاں پہ کوئی سوشل لائف ہے؟ جس طرح آج رشتہ دار ایک دوسرے سے ملتے ہیں جلتے ہیں، کیا وہاں بھی ایسا ہے؟ یعنی مرنے والے ایک اکیلے سفر پہ چلتے ہیں، تک و تنہا چلتے ہیں۔ فرمایا آخرت میں ڈیپینڈ کرتا ہے پرسن ٹو پرسن۔ اگر نیک ہوتا ہے تو اسے اپنے ماں باپ سے ملنے دیا جاتا ہے، اگر نیک نہیں ہے ڈیپینڈ ہے کہ یہ وادی سلام کی طرف جا رہا ہے یا وادی برہوت کی طرف جا رہا ہے۔ یہ حدیث کے جملے ہیں کہ جب بھی کوئی انسان دنیا سے جاتا ہے تو اس کے کچھ رشتہ دار اس کے استقبال کے لیے آتے ہیں اور اسے دیکھ کے ان کو خوشی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جو مر چکے ہیں وہ یہاں ہماری زندگی کو نہیں دیکھ رہے۔ بس آپ یہ سوچیں کہ مثلا 20 سال ہو گئے میرے دادا مرحوم ہو گئے تو وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ صرف شہداء کے لیے۔ جب خدا شہداء کے لیے کہتا ہے وہ زندہ ہیں اور رزق پا رہے ہیں، مطلب وہ آپ کی زندگی کو آبزرو کر رہے ہیں، امیر المومنین آبزرو کر رہے ہیں، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں دیکھ رہے ہیں، لیکن ہر مرنے والا ہمیں نہیں دیکھتا۔ 20 سال گزر جائیں شاید وہ اپنے بیٹے کو نہیں دیکھ رہا، اور وہاں یاد کرتے ہیں، انتظار میں رہتے ہیں کہ میرا بیٹا کب آئے گا۔ اور جب کوئی ان کے رشتہ داروں میں سے مر جاتا ہے اور وہاں اس سے ملاقات کرتے ہیں، فرمایا ان مرحومین کے چہروں پہ ایک خوشی کا عالم ہوتا ہے۔ جس طرح آپ مرحومہ ماں کو یاد کرتے ہو، ماں بھی مرنے کے بعد وہ آپ کے پیٹ میں آپ کو یاد کر رہی ہے۔ تبھی فرمایا مومن کے لیے موت خوشی کا پیغام ہے۔ جتنا اچھا ہوگا خدا اس کی والدہ کو اجازت دے گا، جب قبض روح ہوگی تو ماں سامنے کھڑی ہوگی، مرحوم باپ سامنے، وہ لینے کے لیے آتے ہیں کہ بیٹا چلو ہم تمہیں لینے کے لیے آئے۔ تو حدیث کے جملے ہیں کہ وہ اس کو فیس کریں گے، اور فیس کرنے کے بعد وہ اس سے پوچھنا شروع کرتے ہیں میرا فلاں بیٹا زندہ ہے یا مر گیا، مطلب ان کو علم نہیں ہے۔ میری فلاں بیٹی زندہ ہے یا مر گئی، میری بہن زندہ ہے کہ مر گئی، میرا بھائی زندہ ہے کہ مر گئی۔ کہ مولا یہ سوال کیوں کریں گے؟ اگر مر گئی ہوتی تو ان کو کیا پتہ نہیں چلتا؟ جس طرح یہ مرا اس سے ملے، کیا وہ مرے وہ نہیں ملے؟ کا نہیں، وہ اس لیے پوچھتے ہیں کیونکہ نیک ارواح وادی السلام کی طرف جاتی ہیں۔ اور فرمایا وہ جواب سن کے کبھی خوش ہوتے ہیں کبھی غمگین ہوتے ہیں۔ کہ مولا خوش کب ہوتے ہیں؟ کہ جب وہ یہ سنتے ہیں کہ نہیں ابھی تک مرا نہیں، زندہ ہے، تو خوشی ہوتی ہے، مطلب ابھی نہیں مرا، ملاقات کی امید ہے۔ لیکن فرمایا وہ غمگین ہوتے ہیں۔ کہ مولا کب؟ فرمایا جب وہ یہ سنتے ہیں فلاں آپ کی بہن، فلاں آپ کا بھائی، فلاں آپ کا بیٹا یا آپ کی بیوی مر چکی ہے تو مایوس ہو جاتے ہیں۔ کہ مولا مایوس کیوں ہوتے ہیں؟ کہ مایوس اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ اگر مر چکا ہے تو ہم سے ملاقات نہیں ہوئی، ہم سے ملاقات نہیں ہوئی، اس کا مطلب وہ وادی السلام کی طرف نہیں آیا، وادی برہوت کی طرف چلا گیا ہے۔ تو فرمایا وہاں ڈیپینڈ کرتا ہے۔ دوسرا سوال، کیا مرنے والے جب چاہیں مرے ہوئے لوگوں سے مل سکتے ہیں؟ مطلب ماں باپ کا استقبال تو ہو گیا کہ یہ ہمیشہ ماں باپ کے ساتھ رہے گا۔ یہاں ایک مولائی اہل بیت کا چاہنے والا یہ کہے کہ مولانا میں مر جاؤں گا تو کیا وہاں پر 24 آورز اویلیبل ہوں کہ اہل بیت سے ملاقات کروں، شہداء سے ملاقات کروں، زہداء سے ملاقات کروں؟ ہم مر گئے اور وہاں پہ مثلا اہل بیت سے ملاقات کرنی ہو تو کیا ہم جب چاہیں ملاقات کر سکتے ہیں؟ جس طرح دنیا میں جس کے پاس پیسے ہوں، اویلیبلٹی ہو، توفیق خدا بندی ہو، جب چاہے کربلا چلا جائے۔